18 فروری 2025 کو حیات العلوم فرنگی محل میں بیگم شہناز سدرت نے صحافت کی دنیا کے آفتاب، جدید اردو صحافت کے معمار محترم حیات اللہ انصاری کے یوم وفات کی نسبت سے انہیں شایان شان خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ادیبوں، شاعروں، صحافیوں کو یکجا کیا۔ نظامت کی باگڈور شاعر و صحافی رضوان احمد فاروقی نے سنبھالی اور صدارت ممتاز صحافی احمد ابراہیم علوی نے کی، اور کہا حیات اللہ انصاری یورپی ادیبوں سے کہیں بڑے ادیب تھے، ان کے جذبے اور خلوص کو عام کرنے کی کل سے زیادہ آج ضرورت ہے۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ ڈاکٹر فرا عثمانی صاحبہ نے بالخصوص وہ باتیں بتائیں جو عام طور پہ ہمارے مرد اور عورتیں دونوں نہیں سوچتی، یعنی ہم اردو میں لکھتے ہیں، کوئی ہندی میں لکھتا ہے تو اس کو کافی سمجھتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان ترقی یافتہ زبانوں میں صرف مروب ہو کے یہ کام نہ کیجیے۔ آج تک کیا یہ گیا ہے کہ ہم نے انگریزی، ہندی، ملیالم دوسری زبانوں سے اردو میں تراجم کیے ہیں، وہ کام کم ہوا ہے جس کی ضرورت ہے۔ وہ ترقی یافتہ ممالک اور ترقی یافتہ زبانیں جن میں جو سکہ رائج الوقت ہیں، ان کا ادیب یا ان کا قاری ہمیں کیسے پڑھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح کی کوششیں ہوں جس طرح توجہ دلائی محترمہ عثمانی صاحبہ نے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کی اپلبدھیاں کیا ہیں، سرفرازیاں کیا ہیں، کامیابیاں کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جب ہم وجہ کو تلاش کریں گے تو ہمیں دوسری زبانوں کا گیان حاصل کرنا پڑے گا، اور حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ جو ہم میں سے اردو کے لوگ انگریزی اچھی جانتے ہیں، دوسری زبانیں اچھی جانتے ہیں، تو وہ اپنا کردار ادا کریں۔ پروفیسر ولی الحق انصاری اگر فارسی جانتے تھے تو انہوں نے اردو ادب کو کافی حد تک فارسی میں پہنچا دیا۔ تو اگر ہم میں کوئی انگریزی اچھی جانتا ہے، غلطی سے بھی جانتا ہے، تو بجائے یہ کہ ہم کو مرغوب کرے وہ انگریزی بول کے، وہ ہماری کہانیوں کو، ہمارے ادب کو اس زبانوں میں کنورٹ کر دے اور دنیا کو بتائے کہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں یا لکھ رہی ہیں وہ ہمارے یہاں لکھا جا چکا۔ وہ حیات اللہ انصاری آپ کے یورپی ادیبوں سے کہیں بڑے ادیب تھے۔ اگر یہ کام ہم لوگ کر لیں تو یہ بڑا کام ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے اس قدر کم از کم ملا کہ مجھے بولنے کا موقع مل گیا، اور میں خود بھی کوشش کروں گا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں اس کو نہ کر سکوں تو جو ہمارے پڑھے لکھے ادیب ہیں، غلطی سے پھنسے ہیں ہمارے پاس کسی وجہ سے کہ اسٹیج کی عزت دیں، نام لیں، تعریف کریں، تو ان سے ہم یہ کام لیں گے انشاءاللہ۔ اب اس شخصیت کو بلاؤں جو ناول بھی، جو شخصیت لکھتی ہے، افسانے بھی، اور جس نے اپنے ورک سے جب ان کو اللہ نے نئے دور میں مدیر بنایا تو انہوں نے متاثر کیا۔ متاثر اس لیے نہیں کیا کہ وہ بہت اچھی لمبی تقریریں کرتے تھے یا مولویوں کی طرح چیختے تھے یا لیڈران قوم کی طرح ان کو جادوگری آتی تھی، بلکہ انہوں نے نہ صرف قلم کے جوہر دکھائے بلکہ جو جواہر بارے تھے ادب کے، ان کو یکجا کر دیا، اور جن لوگوں کو اہم سمجھا، جن شخصیات کو قابل ذکر سمجھا، ان سب کو معمولی گوشوں میں نہیں بلکہ نمبروں میں محفوظ کر دیا۔ یعنی اگر انیس و دبیر پہ کام کیا تو بہت جو آج کے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور آگے لوگ نہیں جانیں گے، ان پہ ہی موٹے موٹے نمبر نکال دیے۔ اب ہمارا نمبر ہی بن گیا کہ ہم خرید کے پڑھنا نہیں چاہتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر وضاحت صاحب سے کہیں وہ گھر گھر پہنچا دیں۔ تو آپ ٹافی کمپٹ بسکٹ کے ساتھ نہ کتاب بانٹیے نہ نمبر بانٹیے، بلکہ ان نمبری لوگوں کو انسان بنائیے، اور یا تو یہ کیجیے کہ علوی صاحب پیسے سے بہت بانٹا کرتے ہیں تو ان سے یہ سب کتابیں خریدنا ہے، 2-3 ہزار روپے دیں، وہ پرچے دے کسی کو بانٹ دیجیے، اور یہ بتا دیجیے گفٹڈ بائی احمد ابراہیم علوی۔ آپ کا استقبال ہے تالیوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر وضاحت حسین صاحب آپ کے روبرو ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈائس پہ بیٹھے ہمارے دوست اور محترمہ عثمانی صاحبہ، محترمہ حسین صاحبہ اور تمام لوگ، میں سب سے پہلے شہناز صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ کم سے کم حیات اللہ انصاری پر انہوں نے یہ پروگرام، مطلب یہ کرتی رہتی ہیں، پچھلے سال بھی کیا تھا، اس سے پہلے بھی کیا تھا، اور پچھلے سال بھی میں حاضر ہوا تھا، جو بھی کچھ جو جذبات تھے ہمارے، جو فکر تھی، اس کو میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا تھا۔ تو آج ان کی یوم وفات ہے، میں ان کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں محمد وآل محمد کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے جو کچھ کام کیا، جو ان کا مشن تھا، ہم سب ان کے مشن کو پہ کام کریں اور اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ اسی طرح کے کام ہم بھی کریں، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ یوں تو حیات اللہ انصاری صاحب کے وہ ہماجت شخصیت کے مالک تھے، اور قریب قریب انہوں نے، وہ چاہے صحافت ہو، وہ چاہے سیاست ہو، وہ چاہے ادب ہو، وہ چاہے افسانوی ادب ہو، وہ چاہے تعلیم کا سلسلہ ہو، وہ چاہے
مستورات کو آگے بڑھانے کی تحریک ہو، ہر اس میں وہ پیش رہے. کئی خوبیوں کے مالک تھے مرحوم. اور چونکہ خاص طور سے بحیثیت صحافی، بحیثیت ایڈیٹر، ان کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. یہ تو اگر ہمارے صحافت کی اگر بات کی جائے تو یہ سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی حصول آزادی میں ہمارے اردو اخبارات نے جو رول ادا کیا ہے اس کو تو تاریخ کبھی فراموش کر ہی نہیں سکتی ہے. اور میں ان سارے صحافیوں کا نام نہیں لوں گا، جسے سب سے پہلے شہید ہمارے مولوی باقر صاحب تھے، لیکن خاص طور سے اتر پردیش کے ان صحافیوں کا نام ضرور لوں گا جنہوں نے جو اتر پردیش سے وابستہ تھے. ان میں بہت سارے صحافی گزرے ہیں، عظیم اور نامور صحافیوں کو جنم دیا اس دھرتی نے. ان میں سر سید احمد خان، مولانا جوہر، حضرت موہانی، دیا نارائن نگم، نیاز فتح پوری، سید سلیمان ندوی، قاضی عبدالغفار، عبدالماجد دریابادی، عبدالرازق ملیحآبادی، عثمان غنی، شوکت تھانوی، عبدالمجید انصاری، حیات اللہ انصاری، سجاد ظہیر، عشرت علی صدیقی، پروانہ رودولی، احمد ابراہیم علوی، حفیظ نعمانی، جمیل مہدی، اختر یونس قدوئی، عالم نقوی. بہت سارے نام ہیں جن کا ایک کردار ہے، جنہوں نے واقعی اردو صحافت کو آگے بڑھایا ہے. جنگ آزادی کے سلسلے میں بھی اور اردو صحافت دونوں میں ان لوگوں کا بہت اہم کردار ہے. یہاں صحافت کی تاریخ بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، بلکہ مجھے کچھ حیات اللہ انصاری صاحب، اور خاص طور سے چونکہ وہ فاؤنڈر ایڈیٹر تھے اور اس کے پہلے یہ ہندوستان ایک ہفتہ وار نکلتا تھا، اس میں انہوں نے کام کیا اور بہت اچھا وہ پرچہ، بہت اچھا وہ کیا کہتے ہیں ہفت روزہ نکلا، گاندھی جی کے اس میں تھا وہ. اور خاص طور سے وہ مسلم لیگ، جو ایک کانگریسی ذہنیت کے لوگ تھے، ایک مسلم لیگی ذہنیت کے لوگ تھے، تو خاص طور سے وہ مسلم لیگ کی جو ان کے نظریات ہوتے تھے اس کی تردید کرتا تھا یہ اخبار ہندوستان. اس میں واو کو انہوں نے ہٹا دیا تھا، سب یہاں بیان کرنا ضروری نہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں. ابتدائی تعلیم انہوں نے مذہبی ماحول تھا ان کے گھر کا، اور ابتدائی تعلیم جو ہے ان کو وہی مذہبی ماحول میں پائی. فرنگی محل کے علمی و مذہبی ماحول میں ذہنی فکر کی تربیت ملی. پھر کمیونسٹ فکر، مطلب یہ تو مذہبی خیالات ان کے تھے ہی، یہ چونکہ اس ماحول میں ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ پھر تھوڑا سا کمیونزم کی طرف راغب ہوئے، لیکن وہ پورے طور پر کمیونسٹ نہیں ہوئے، کمیونزم کی طرف راغب ہوئے. اور پھر گاندھی جی کی فکر اور ان کے فلسفے سے ہی زیادہ متاثر ہوئے، تو گاندھیزم کا ان کے اندر زیادہ اثر آیا. اور وہ دور تھا جب وہ ہندوستان جو نکالتے تھے، اس وقت جو ہے وہ انہی کے ہی فکر کا نتیجہ تھا. وہ مذہبی مارکسی فلسفے اور گاندھی جی کے اصولوں کی تاثیر کرتے تھے. وہ مسلم لیگ کے فکر و نظریے کے مخالف تھے. ان کا ماننا تھا کہ جو لوگ ہیں ان میں مطلب جو مسلم لیگ کی ذہنیت کے لوگ ہیں ان کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے، وہ سیاسی شعور سے نابلد ہیں اور علمی معاملے سے وہ کوسوں دور ہے. تو ان کا مین یہ تھا کہ جو ہماری کانگریس کی فکر ہے اس راستے پہ آئیں اور کانگریس کی طرف متوجہ ہوں. وہ ایک انسان دوست تھے. ان کی فکر و شعور کی بالادگی نے قومی آواز کو بلندی عطا کی. سماجی سیاسی معاملات کو بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کرتے تھے. زندگی اور سماج کے مختلف مسائل اور پریشانیوں کو سمجھتے تھے. مطلب وہ ایک اس طرح کے انسان تھے کہ وہی میں نے کہا وہ کئی خوبیوں کا مالک. اللہ نے ان کو کیا کیا عطا کیا تھا. غریب پرور بھی تھے، وہ لوگوں کے جذبات کو سمجھتے تھے، وہ جو سیاسی حالات ہوتے تھے اس کا بھی ان کے اندر شعور تھا، آگے کیا ہوگا اس کا بھی شعور تھا. تو انہوں نے خاص طور سے قومی آواز کو ایک سمجھے کہ ایک نئے طور پہ انہوں نے کہ ایک نمونے کے طور پہ پیش کیا.
اور اس میں انہوں نے بہت سارے پریکٹیکل کیے، اور جو اس وقت کے اخبارات اس کے پہلے نکلتے تھے اس سے بالکل اس کو الگ کیا۔ اس میں انہوں نے ایک ٹیم بنائی، اور ٹیم بنانے کے بعد وہ ساری باتیں ابھی سہیل صاحب نے زبان کے معاملے میں بہت سارے آپ نے بات کی کہ بہت سارے اس میں کالمس ہوتے تھے، مطلب جو انٹرنیشنل جو ہوتی تھی خبریں ان کے لیے الگ ایک کالم تھا، اور بچوں کے لیے الگ کالم تھا، خواتین کے لیے الگ کالم تھا، گلوریاں ایک ہوتا تھا کالم ہوتا تھا۔ مطلب قریب قریب سماج کے ہر طبقے کے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس اخبار سے وابستہ تھے۔ اس کا ایک ضمیمہ نکلتا ہے، خاص طور سے ادبی جو اچھا ایک مراسلات کا کالم ہوا کرتا تھا، اور وہ مراسلات کا کالم جو ہوتا تھا سب سے اہم، جو کوئی بات ادھر ادھر نہیں کہہ سکتا تھا، خاص طور سے ان کے مراسلے سب شائع ہوتے تھے، اور ان مراسلوں سے پھر پوری بحث ہوتی تھی، ایک ماحول بنتا تھا۔ اور ضمیمے کی جو میں نے بات کی کہ جو اس کا ادبی ضمیمہ ہر ہفتے نکلتا تھا، اس میں جو اپنے عہد کے مطلب اس وقت کے جو بھی ادیب ہوتے تھے، جو شاعر ہوتے تھے، ان کے تنقیدی مضامین، ان کی تخلیقات اس میں چھپتی تھی، اور اس طرح سے مطلب جو اس طرح ادبی رسائل نکلتے تھے، کہیں بھی اس سے معیار جو ہے معیار میں وہ کم نہیں ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں شیئر کر لوں، جب میں ریسرچ کرتا تھا اس وقت سب سے پہلے میں نے ناولٹ پہ، چونکہ ناولٹ پہ میں نے کام کیا، تحقیق کی تھی، تو ناولٹ پہ جو میرا پہلا مضمون چھپا، تو مجھے یاد ہے کہ وہ اخبار ضمیمے میں سب سے پہلے میرا مضمون چھپا، تو اس کو کم سے کم کچھ نہیں تو 50 لوگوں کو تو میں نے دکھایا ہوگا کہ صاحب دیکھیے قومی آواز میں چھپا ہے۔ مطلب کیا اس کی اہمیت تھی قومی آواز کی۔ لیکن اب کچھ افسوس ایسا کہ ہمیشہ جو بات ابھی آپ نے کہی ہے کہ شروع سے ہی، آزادی کے بعد سے ہی جو ایک اردو کو ضرر پہنچایا گیا، دھیرے دھیرے اس کو سلو پوائزن دے کے ہماری زبان کو، ہماری تہذیب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ تو کہیے جو مدارس ہیں، جو ہمارے اردو کے کچھ لوگ ہیں، کچھ جہاں مذہبی جو کچھ ہوتا ہے کہ جہاں وہاں بھی اب تو مسجدوں میں بھی ہندی میں چیزیں آنے لگی ہیں، اور ہر چیز تو بھائی قرآن جو ہے، قرآن شریف بھی اب جو ہندی میں نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں صاد اور سین کا کیا فرق کریں گے، اور تمام جو ہیں اس کا تلفظ میں کیا، بہرحال کہ ہم اردو سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ یہ چیز حیات اللہ انصاری صاحب نے بہت پہلے سوچ رکھی تھی، اسی لیے انہوں نے اردو کے لیے مطلب کام کیا، اور وہ سارے آپ لوگوں نے وہ سب بتا چکے ہیں کہ کیا کس طرح سے انہوں نے کام کیا، تعلیم بالغاں کے لیے کام کیا، مستورات کے لیے کام کیا، جو آپ ان کے سمجھے مشن کو کسی حد تک پورا کر رہی ہیں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ آپ ان کے مشن کو اسی طرح پورا کرتی رہیں۔ تو اس مطلب کہنے میں جو بھی ان کے قومی آواز میں باقاعدہ ایک سمجھے کہ ایک سائن بورڈ ہوا کرتا تھا، جس پہ اس پہ لکھا جاتا تھا کہ کون سا لفظ ہے، کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے۔ آپ نے زبان کے بارے میں بہت اچھا مضمون آپ کا ہے، اور خیر انہوں نے تو صحافتی زبان پہ ہی کام کیا ہے، لیکن ساری چیزیں ہمارے سہیل بھائی صاحب نے بتا دی کہ کس طرح سے جو ترجمے کس طرح سے ہوتے تھے، کس طرح جو جسے اعلیٰ لکھا جاتا تھا تو انہوں نے اس کے املے کو بھی بدلا، بہت ساری چیزیں کی۔ تو قومی آواز ہمارے اس کے بعد جتنے بھی اخبار نکل رہے ہیں، کسی نے آج تک قومی آواز کا مقابلہ آج بھی نہیں کر سکا ہے۔ سب نے اس کی تاثیر ضرور کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن کوئی جو ابھی آج کل اخبار نکلتے ہیں وہ بات پیدا نہیں ہو پائی ہے۔ تو یہ تو رہا صحافت کا۔ جہاں تک دیکھیے کوئی بھی زبان تبھی، کوئی بھی چاہے وہ صحافت ہو، چاہے افسانوی ادب ہو یا کچھ بھی ہو، وہی زبان آگے بڑھتی ہے جب تک ہم اپنی زبان کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ہم اپنے گھروں میں اپنی زبان کو پڑھیں گے نہیں، پڑھائیں گے نہیں، اپنے بچوں پر زور نہیں دیں گے۔ کم سے کم کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان تو آپ ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، تو کم سے کم آپ قرآن شریف تو آپ گھر میں ایک مولوی رکھتے ہیں نا، کم سے کم انہی مولوی سے یہ کہیے کہ ان کو دینیات پہلی دوسری تیسری دینیات پڑھا دیں اردو کی۔ اس سے ہی بچے کے اندر وہ ایک پیدا ہو جائے گا کہ کم سے کم اردو وہ پڑھ تو لے گا، نہیں لکھ سکتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اس طرح سے بات چیت کریں کہ بچہ کم سے کم اس کی زبان تو صحیح ہو، اس کا پروننسیشن تو صحیح ہو، اس کا تلفظ تو صحیح ہو۔ ہم اب ہمارے مطلب جو والدین ہیں وہ دوسری زبانوں میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو تربیت دیجئے۔ اردو صرف زبان نہیں، ایک تہذیب ہے۔
آج اردو کو کیوں لوگ آج دیکھیے، آپ سائڈ دیکھیے کہ غیر مسلم وہ مطلب اردو کے قریب آتے جا رہے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ تمام یونیورسٹیوں میں اور جگہ بھی جہاں اردو کی جگہ تھی، مطلب اردو دا والوں کی جگہ تھی، آج وہ لوگ قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اردو کی طرف راغب ہوئے ہیں، آپ اردو کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ارے افسوس کہ مطلب اب جو دعوت نامہ ہے وہ بھی ہندی میں، انگریزی میں۔ ارے بھائی جس کو 100 بار غرض ہو، آپ اردو، ہمارے یہاں شادی، ہم اپنی لڑکی کے لیے، اپنے لڑکے کے لیے ہم آپ کو دعوت نامہ دے رہا ہوں، کسی سے پڑھواوے وہ، ہم کیوں دوسرے کی زبان دیں؟ ہم اپنی زبان کے لیے کیوں نہیں؟ تو جب تک ہم اردو پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، اپنے گھر میں اردو کا کم سے کم ایک اخبار کا ایک اردو اخبار تو رکھیے، ٹھیک ہے نا، آپ پڑھیے، لیکن کم سے کم کوئی آنے والا وہ تو دیکھے گا کہ یہ اردو اخبار ہے۔ بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بہت سارے اردو اکیڈمی سے، یہاں سے دلی سے اور NCPOL سے، ہر جگہ سے اردو بچوں کے لیے رسالے نکلتے ہیں، آپ گھر میں لا کے رکھیے۔ ہو سکتا ہے بچے کی کبھی شوق پیدا ہو جائے کہ ابو یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، تو اس طرح کا ماحول آپ کو گھر میں رکھنا پڑے گا۔ اور اس میں جو کہتے ہیں نا، میں بار بار یہ بات کروں کہ ہماری مادری زبان، جب ماں خود ہی نہیں اردو بول رہی ہے تو ہم کیسی مادری زبان، کیسی مادری زبان بھائی؟ ہم انگریزی بول رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہندی بول رہے ہیں، اب عام طور پہ لوگ سمے بول رہے ہیں، کیا سمے ہوا، سپنا دیکھا تھا۔ ارے ہمارے یہاں اردو میں اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ لوگ ہماری طرف راغب ہوتے ہیں، ہم سے لیتے ہیں، ہماری تہذیب لی، ہماری زبان لی، سب کچھ لے لیا، اور ہم جو ہے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ خیر یہ بات الگ ہو گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حیات اللہ انصاری صاحب کو سب کچھ معلوم تھا، ان کو ایک وہ تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس کے لیے انہوں نے اس وقت کوشش کی۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم حیات اللہ انصاری صاحب کے جو مشن تھا ان کا، جو ان کے خواب تھے، ان کو شرمندہ تعبیر کریں، اور اس میں ہم آپ سب کا کردار ہونا چاہیے، اس کو عملی طور پہ ہم پیش کریں۔ یہ تو رہے ان کے صحافت کی۔ ہاں ایک چیز اور، مجھے بہت افسوس ہوا کہ پچھلے سال یا 13 سال 200 سال صحافت کے پورے ہوئے، کم سے کم کسی کو اتنا نہیں توفیق ہوئی کہ کم سے کم لائیے اتنے بڑے، جو سمجھے کہ بابا آدم کہا جائے گا آپ کو صحافت کا، خاص طور سے جدید صحافت کا، ایک پروگرام کسی نے نہیں، پورے ہندوستان میں جہاں تک مجھے نالج ہے کوئی پروگرام نہیں ہوا، کوئی سیمینار نہیں کر سکتا تھا۔ 200 سال پورے ہوئے، ایک جو کچھ کتابیں بھی آئیں اس میں بھی ایک آدھ مضامین انہوں نے دے دیا، جس طریقے سے ان پر کام ہونا چاہیے تھا، کم سے کم 200 سال پورے ہوئے تھے صحافت کے، ان پہ بہترین کام ہونا چاہیے۔ یونیورسٹیاں، یہ تمام جو اساتذہ، مطلب بڑے بڑے پروفیسران ہیں، کیا ان کے ذہن کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کے لیے نہیں ان کو ہوتا کہ جہاں ان کا فائدہ وہی موضوع پہ وہ کام کرائیں گے۔ NCPOL کو کیا ہو گیا تھا، اردو اکیڈمیوں کے کیا ہو گیا تھا، پورے ہندوستان کی اردو اکیڈمیوں کو کیا ہو گیا تھا؟ کسی کو اس ذہن میں نہیں آیا کہ کم سے کم حیات اللہ انصاری اتنا بڑا نام، جنہوں نے اپنے کو وقف کر دیا سماج کے لیے، قوم کے لیے، ان پر ایک پروگرام نہیں کیا۔ مطلب افسوس ہوتا ہے۔ جو آپ نے ابھی بتایا کہ خیر مجھے بھی نکالنا چاہیے تھا، لیکن کچھ مجبوریاں، سرکاری جو مدیر ہوتے ہیں ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایڈیٹر چاہتا ہے لیکن وہ آگے تک بڑھاتا ہے لیکن اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اوپر سے آتی ہیں کہ نہیں صاحب ولی اللہ خان انصاری پہ وہ ان پر جو استاد کیا نام تھا، ہاں کون، سندلوی نہیں، دوسرے جس پہ نمبر، ہاں وجاہت علی سندلوی، اب اس پہ باقاعدہ چونکہ ان کے فلاں صاحب اس کے ممبر تھے اور یہ تھے، تو وہاں سے اوپر سے آیا کہ پر نکالا جائے۔ تو کہیں کہیں ایڈیٹر کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ میں نے کوشش کی، جن پر میں نمبر نہیں نکال سکا ان کو کم سے کم میں نے ایک مخصوص جو ہے گوشہ ضرور میں نے دیا۔ تو بہرحال اب جو بھی مطلب مدیر ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ کم سے کم ان سب ہستیوں پہ جنہوں نے کچھ کام کیا ہے، جو قوم کے لیے جنہوں نے کام کیا، ادب کے لیے کام کیا ہے، جن پہ کام نہیں ہوا ہے، اور ان پر کام کیا جائے۔ اور خاص طور سے جو ہمارے یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہیں، وہی گھسے پیٹے ٹاپک پہ کام، ریسرچ کا مطلب کوئی نئی چیز لائیے بھائی، وہی اقبال، وہی غالب، وہی قرۃ العین حیدر، وہی عصمت چغتائی۔ ارے نئی جنریشن میں بھی بہت سارے بڑے بڑے افسانہ نگار گزرے ہیں، بڑے بڑے نقاد گزرے ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، بہت سارے افسانہ نگار ہیں، بہت سارے ناول نگار ہیں۔ آپ ان پر کام کرائیے، نئی جنریشن پہ بھی کام کرائیے۔ اب کام ہونا چاہیے ہمارے الوی صاحب پہ، ان کی خدمات پہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں، مطلب یہ ایک میں بات کر رہا ہوں آپ کے اندر جو ابھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں نا، اور لوگ سمجھ رہے ہیں۔
لیکن اب کیا کیا جائے، افسوس ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے، جو لوگ ہمارے فوت ہو جاتے ہیں اتنا نہیں ہوتا ہے کہ لائیے کم سے کم ان کے یوم ولادت پہ یا ان کے یوم وفات پہ ایک کسی اخبار میں آ گئے ان دنوں وہ اولنامہ ہے، انقلاب ہے، فلاں ہے، تمام ہیں، کم سے کم اس یوم پیدائش پہ یوم وفات پہ ایک مضمون تو لکھ دے کوئی، کچھ نہیں۔ خیر بہت کچھ میں بول گیا، زیادہ نہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہ حیات اللہ انصاری صاحب کے فکشن پہ، تو واقعی ان کے جو افسانے تھے، جو ہم نے پڑھے بھی افسانے، اور آپ نے ان کے مدار پہ، کیونکہ میرا ٹاپک ہی تھا، میں نے سب سے پہلے ناولٹ پہ کام کیا، اس پہ تحقیق کی ناولٹ ہے کیا، ناول اور ناول میں کیا، ناولٹ میں کیا فرق ہے، افسانے اور ناولٹ میں پوری میری کتاب چھپی ہے، اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ ایڈیشن بھی آ گیا۔ اس میں بڑی تفصیل سے میں نے، اگر آپ کے نظر سے گزرا کہ نہیں گزرا، مدار پہ میں نے ان کے اہم جہاں ناولٹ کا تذکرہ کیا ہے، تو مدار پہ میں نے کافی کچھ لکھا ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مطلب کم سے کم مدار پہ بولا۔ خیر لہو کے پھول کے بارے میں، وہ لہو کے پھول وہ کئی جلدوں پہ مشتمل ہے، اس پہ گھروندا پہ بہت کچھ اس سب پہ لکھا جا سکا، لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس پہ بات کی۔ تو بہرحال اب زیادہ نہیں، وقت بھی نہیں ہے، چونکہ ہمیں علوی صاحب کو سننا ہے، اور میں تو ایک طالب علم ہوں، جو کچھ ذہن میں تھا، جو ہمارے غبار تھا، وہ میں نے آپ کو نکال دیا۔ اور آپ لوگ جو کام کر رہی ہیں، مسز عثمانی اور آپ لوگ جو کام کر رہی ہیں، واقعی مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ جو کام ہونا چاہیے اور آپ لوگ آگے آئی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ میری نیک خواہشات، والسلام۔ بہت خوب جناب وضاحت حسین صاحب، بہت تفصیلی گفتگو آپ نے کی اور مختلف سمتوں میں کی ہے۔ آپ نے بالکل وہی کام کیا کہ جو صدر محترم کو کرنا چاہیے اور کریں گے بھی۔ آپ نے مختلف سمتوں میں مختلف حوالوں سے گفتگو کی، جو آپ سے پہلے کہا گیا اس پہ بھی تجزیہ پیش کیا اس کا بھی، اور جو آپ کی اپنی نظر تھی وہ بھی آپ نے بتایا، ایڈیٹر کی مجبوریاں بتائیں۔ یہ میرا کام کوئی مقصد آپ پہ کمنٹ کرنا نہیں تھا، بلکہ جو ہمارے سماج کی المیہ ہیں اس کو ناقد کو چاہیے، یا کم از کم اچھے انسان کو، کہ آئینہ دکھاتا رہے۔ جب ایک وضاحت پہ گفتگو ہوئی، وہ وضاحت تھے، جیم سے آفزاد سے ہیں، دونوں قریب قریب کے تھے، لیکن شجاعت صاحب کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ احمد ابراہیم علوی صاحب بھی جن اپنے اساتذہ کی قدر کرتے ہیں، یعنی استادوں کو بھی استاد ہیں ایک معاملے میں، یہ ہر ایک کی تعریف نہیں کرتے، لے دے کے 3 نام علوی صاحب کی زبان پہ رہتے ہیں، احتشام حسین، آل احمد سرور، جن کی علمیت کو مانتے ہیں، کام کو مانتے ہیں، اور حیات اللہ انصاری کو صحافت میں سب کچھ مانتے ہیں، یعنی ان کے علاوہ کی ابوالکلام آزاد کا ذکر قاعدت نہیں کرتے، یہ میں ان کی نفسیات بتا رہا ہوں۔ اور اگر کسی کو استاد قاعدے سے عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر شجاعت علی سنجیلوی ہیں۔ ڈاکٹر شجاعت صاحب نے ایک ایسی تحریر انہوں نے لکھی جس کو ڈاکٹر وضاحت صاحب نے اپنے نئے دور میں چھاپا، وہ بالکل افسانوی تحریر ہے، اس کا عنوان تھا گرا باری ایام، یعنی اس کو پڑھتے جائیے اور روتے جائیے۔ تو احمد ابراہیم علوی صاحب سے میں یہ توقع ہی نہیں کرتا تھا کہ جو آدمی روز اداریہ لکھ رہا ہے، مشین بنا ہوا ہے، یعنی بالکل عبدالستار خان بیدل سمجھیے ان کو، وہ 150 شعر کہہ کے نہیں تھکتے تھے، اور یہ 150 تحریر لکھ کے نہیں تھکتے۔ ان سے آپ بیٹھ جائیے، انشاءاللہ آپ بیمار ہو جائیں گی یا ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوں گے، یہ توانا ہو جائیں گے۔ تو اتنی خوبیوں اور صفات کے مالک ہیں، لیکن ہمارے دور کا المیہ یہ کہ ان سے کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ یہ انگریزی بہترین بولتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، بھائی لندن گئے تھے یہ 4 سال وہاں رہے، تو یہ فارسی نہیں لکھتے ہوں گے، نہ کبھی فارسی کوئی شعر سناتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں فارسی مجھے کون سکھائے، کہ میری اماں فارسی جانتی نہیں، فرنگی محل کی تھیں، اور باپ علوی تھے، کاکوری کے تھے، اور دادا ڈپٹی کلکٹر تھے، تو انگریزی ہمارے گھر کی لونڈی ہے۔ لیکن یہ سماج عجیب و غریب ہے، اس میں ہر آدمی 52 گز کا ہے، تو کبھی ہم لوگ چشمہ اتار کے دیکھیں گے نہیں حقیقی فنکار کہاں ہیں۔ تو ڈاکٹر وضاحت صاحب کا درد یہ بھی تھا کہ علوی صاحب سے کام ہونا چاہیے، اور ہم نے ان کے درد کو پہلے محسوس کر لیا، لہذا ہم نے ان پہ کام کر دیا۔ یعنی واحد آدمی احمد ابراہیم علوی ہیں جن پہ 7 گھنٹے پروگرام چلا ہوٹل میزبان میں، اور بغیر تھکے بغیر بھاگے لوگ بیٹھے رہے، 17 مقالے ان کے اوپر آ گئے۔ یعنی 17 سال تک ہم لوگوں سے کہتے کہ سردار لکھ دیجیے، اور خوشامد کرتے، نہ لکھتے وہ لوگ، ایک سے ایک ہیں، خالی وعدے کرتے، وعدے بالکل معشوق کی طرح وعدہ ہوتا، لیکن 17 مقالے بڑی حکمت سے نکل آئے، کتاب علوی صاحب پہ تیار ہے۔ ڈاکٹر پروین شجاع صاحبہ نے کہا تھا کہ مضمون کو ہم ذرا قاعدے سے لکھ کے دیں گے، وہ ابراہیم بھائی کی شاعر شان نہیں ہے، تو وہ اپنی شاعر شان لکھیں، لیکن ہم وہی چھاپ دیں گے اگر آپ نہیں دیں گی۔ اور شہناز صدرت صاحبہ سے مطالبہ ہے کہ آپ مراسلوں میں ٹرکھائیے نہیں، بلکہ باقاعدہ مضمون لکھ کے دیجیے، اور جو لوگ ہندی اور انگریزی میں بہت صلاحیت رکھتے ہیں وہ انگلش میں لکھ کے دیں، ہم اس کو بھی چھاپ دیں گے،
ताकि ना लगे हम लोग खाली उर्दू लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।